ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ یہ وہی پہاڑ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور یہ پہاڑ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ کہتے تھے میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اس پہاڑ کے اوپر، اور ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی تھے، ساتھ میں عمر بن خطاب بھی تھے، ساتھ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اتفاق ایسا ہوا پہاڑ پر جب چڑھے تو پہاڑ حرکت کر رہا تھا، ہل رہا تھا، پہاڑ ہل رہا تھا، اللہ کے بندو ہل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک، اپنا پیر مارا پہاڑ پر، کہا اس کو ٹھہر جا، ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او شہید او صدیق و شہیدان۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور شہیدان اور 2 شہید کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پہاڑ ٹھہر۔ شہادت شہید کس کو کہا تھا؟ صدیق تو ابوبکر صدیق، نبی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 شہید کس کو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی بھی شہادت ہوئی یہی مہینے کے بعد، یکم محرم الحرام، 1 محرم کو، اور اس مہینے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کی عظمت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ واقعہ آپ شاید جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، مدینے میں ایک باغ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں تھا، کچھ دیر بیٹھے رہے، باغ کے اندر دروازہ بند کر دیا تھا، ادھر سے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھول دو، کھول دو، اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے کس کو ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، آئے ہیں وہ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، سلام کرتے ہیں، یہ خیر بہت کے اندر آ جاتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول دو، کھول دو، اور آنے والے کو اس کو بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی، بہت کے آ گئے، دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو، اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو، اور اسے صبر کرنے کی تلقین کرو کہ اس کے ساتھ بہت بڑا غلبہ، بہت بڑی پریشانیاں، بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، اس کو صبر کی تلقین کرو۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دیکھتے دروازہ کھول کے کیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی موجود ہیں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، اور کہا آپ کے ساتھ بہت طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں آنے والی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چیخ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ المستعان، اللہ بے شک ہماری مدد کرنے والا ہے۔ بہرکیف آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ پیشین گوئی یہ بھی بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ بہت بڑی مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، اور آئیں وہ واقعہ بھی آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یقبسک قمیصا، اے عثمان اللہ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، ایک کرتا پہنائے گا،
لوگ اتارنے کی کوشش کرے گا فلا تخلع، تم اسے اتارنا مت۔ کرتا کا مطلب کیا تھا؟ اللہ تمہیں عہدہ دے گا، خلافت سے نوازے گا، خلیفہ بنائے گا، لیکن تم وعدہ کرو مجھ سے حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو، اس کو اتارنا مت۔ وہیں پر جا کر کے بڑی مصائب اور پریشانیاں آئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اسی کے لیے بہت بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ بہر کیا وہ بعد میں بات آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے کئی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے مکہ، آپ جانتے ہوں گے حدیبیہ ایک جگہ ہے، مقام حدیبیہ پر کافروں نے، مکہ کے کافروں نے روک لیا تھا، کہا نہیں عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا مکہ کے جائیے حال احوال معلوم کر کے آئیے۔ گئے، مکہ پہنچتے ہیں، مکہ کے لوگوں سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، کہا نہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں دیں گے، البتہ اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیجئے۔ جواب دیکھیے حضرت عثمان غنی کا، کہا نہیں واللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر نہیں لیں گے، عثمان کبھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں لیں گے۔ بہر کے اسی وقت کیا ہو گیا، یہ افواہ پھیل گئی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ جو قرآن مقدس کی میں نے آیت پڑھی یہی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک جھاڑ تھا، ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا، جب یہ خبر ملی، یہ افواہ پھیل گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیعت لیتے ہیں، 1400 صحابہ کرام موجود ہیں، اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں اور بڑھا کر کے بیعت لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے پلٹیں گے نہیں، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ ہم لوگ نہیں لے لیں گے، تب تک یہاں سے ہم لوگ پلٹیں گے نہیں۔ سارے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ جو باقی بچ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ سب سے اوپر اٹھا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا ید عثمان، اگرچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں ہے لیکن یاد رکھو یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ بہر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ آیت اتار دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا اس پیڑ کے نیچے، سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان غنی کا، ایسے ہی حضرت عثمان غنی کی واقعہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جنگ بدر میں گرچہ شریک نہیں ہوئے لیکن جنگ بدر میں ساتھیوں جس نے شرکت کیا ان کا بھی ثواب آپ کو دیا گیا، ان کا بھی مقام اور مرتبہ آپ کو ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں سن 2 ہجری، آپ جانتے ہوں گے جنگ بدر کا واقعہ، اسلام اور کفر کی یہ پہلی لڑائی تھی، پہلی لڑائی تھی جو سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام نام لکھاتے ہیں، اللہ کے نبی ہم بھی جنگ کے اندر جائیں۔ سب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں بھی جنگ کے اندر جاؤں، اللہ کے نبی میں بھی جنگ کے اندر جاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی میرا بھی نام لکھ دیجئے، میں بھی جنگ کے اندر جاؤں گا۔ لیکن بات یہ ہے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بڑا سخت خراب ہے، میں کیا کروں اللہ کے نبی آپ بتائیے، طبیعت ان کا بڑا سخت خراب ہے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی اپنی بیوی رقیہ کی خدمت کروں، ان کی دیکھ ریکھ کروں، ان کی دوا علاج کروں یا جنگ کے اندر جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان غنی شریک نہیں ہوئے تھے جنگ بدر میں، کہا عثمان غنی تم اپنی بیوی کی دوا علاج دیکھ ریکھ کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو اس بدری صحابہ کا مقام دے گا۔ اور ہوا بھی ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے اندر گئے، جنگ سے جب واپس آئے، مسلمانوں کی فتح ملی، مسلمان جیت گئے، مال غنیمت کی جب تقسیم کرنے کا وقت آیا، جب تقسیم کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ الگ کر کے رکھا ادھر، کہا کہ یہ عثمان کا حصہ ہے، جو آنا چاہتے تھے
لیکن آ نہیں پائے، اپنی بیوی کی خدمت اور ان کی دوا علاج کے لیے رہے، لیکن ان کا نیت تھا آنے کا، اس لیے ان کا یہ حصہ ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، آئے ادھر سے کیا دیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی وفات ہو چکی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی کہا تھا کہ عثمان کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر محمد کے پاس اگر تیسری بیٹی ہوتی تو تیسرا بھی تیرے نکاح میں میں دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی میرے بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ باحیا، جس نے کہا باحیا، حیا والے، شرم والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ جانتے ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پر لیٹے ہوئے تھے، ران کھلی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران کھلی ہوئی تھی۔ درمیان میں اسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہ ویسے ہی ہیں جیسے سوئے ہوئے تھے، کچھ نہیں کیا آپ نے، ران کھلی ہوئی ہے، سوئے رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اپنی بات چیت رکھتے ہیں۔ بات کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کھلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی بات کرتے ہیں اور بات کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے کو درست کر لیتے ہیں۔ جو بات کرنی تھی بات ہو گئی۔ بات کرنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ ویسے ہی سوئے رہے، آپ کی ران کھلی کی کھلی رہ گئی، آپ سے بات چیت ہوئی، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب آئے، تب بھی آپ ایسے ہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، کیا مسئلہ تھا، کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوراً بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جواب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا عائشہ ان الرجل یستحی تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں، اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اوپر والا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں؟ اللہ، آسمان والے فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے میرے بھائی، بڑی حیا والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میرے بھائیو، آپ جانتے ہوں گے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا بہت ضروری ہے۔ حیا مزین کرتی ہے سارے چیزوں کو۔ جب آدمی کے اندر بے حیا آ جائے تو جو چاہے وہ کرے، ہے کہ نہیں؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ارے آدمی جب بے حیا ہو گیا ہو، اسے نہ عزت کا خیال ہے، نہ ڈر کا خیال ہے، نہ لوگوں کی عزت کا خیال ہے، نہ خاندان والوں کا خیال ہے، وہ بے حیا آدمی ہے۔ اور جب آدمی کہا بے حیا ہو جائے، یہ حدیث ہے، فاستحی فاصنع ما شئت، اب وہ آدمی جو چاہے جیسا چاہے کرے، اس سے کیا ضرورت؟ اس لیے حیا دار ہونا ہے میرے بھائی، حیا کریے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تھے میرے بھائی، جب اسلام کے لیے جو چیز کی ضرورت پڑی قربان جائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے آگے رہتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی بینک کھاتا، حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہوا ہے، جو ثواب پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ بھائیو، مسجد نبوی کی جب توسیع کا معاملہ آیا، اکیلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے،
جو ضرورت پڑتی تھی آج بھی ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ مکے سے جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے، پانی کا بڑا مسئلہ تھا، پانی کی بڑی قلت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو بیر روما ہے جو خرید کر کے مسلمانوں کو پانی وقف کرے گا۔ اپنے جیب خاص سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیر روما کا آدھا پانی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑی، کہا مسجد نبوی کے توسیع کا معاملہ ہے، کون ہے جو مسجد نبوی کا توسیع کے لیے خرچہ کرے گا، پیسہ نکالے گا؟ یہ لوگ میرے بھائیو عثمان غنی خالی مالدار نہیں، دل کے مالدار تھے میرے بھائیو۔ ہم لوگوں جیسا نہیں کہ مالدار ہے تو ہمارا دل بڑا سکڑا ہوا ہے، جب مسجد یا مدرسے کی یا کہیں اللہ کے لیے ضرورت پڑتا ہے تو ہم لوگ نوٹ تلاشتے، چھوٹا کم نکلے گا۔ یہ لوگ دل کے مالدار تھے میرے بھائیو، جہاں ضرورت پڑی، جتنا ضرورت پڑا۔ جب تبوک کا معاملہ آیا، یہ آپ اس سیرت کے اندر اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آج مال کی ضرورت ہے، بڑی عسر، بڑی تنگی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، آپ سب جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا جو دینار حضرت عثمان غنی نے دیا تھا۔ اللہ کے نبی اچھال اچھال کر کے کہہ رہے تھے کہ عثمان، آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے میرے بھائیو، جہاں جہاں ضرورت پڑا صحابہ کرام، جان کی ضرورت پڑی جان لگا دیا، مال کی ضرورت پڑی مال لگا دیا، جان کی قربانی دی، جو چیز ضرورت پڑی وہاں وہ چیز دینے کے لیے کبھی بھی دریغ نہیں، ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اللہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے 40 دن آپ کے گھر کو گھیر کے رکھا تھا، 40 دن، کھانا بند، پانی بند، اللہ اکبر، سب کچھ بند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بغیر سحری کھا کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سبا، آپ جانتے ہیں، یہودی تھا جنہوں نے اوپر سے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا، حضرت عثمان غنی نے جب خلافت سنبھال لیا، انہوں نے ایک ٹولہ تیار کیا۔ آج بھی لوگ ایسے ہی ٹولہ تیار کرتے ہیں، ٹولہ تیار کیا، اور جب ٹولہ تیار کیا تو بہت سارے سپورٹر ہو گئے۔ اور کیا ٹولہ تیار کیا؟ کہا کہ حضرت عثمان کیسے خلیفہ بن گئے، نبی کی وارث، نبی کے خاندان، نبی کا گھر والے جب حضرت علی موجود ہیں، علی موجود رہتے عثمان کیسے خلیفہ بن گئے؟ اس کے بعد حضرت عثمان غنی بھائی مالدار تھے، یہ اپنے جیب سے اپنے خاندان والوں کو تحفہ تحائف دیتے تھے۔ ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کیا کہا، شوشہ چھوڑا کہ یہ سرکاری خزانے سے، بیت المال سے خالی اپنے خاندان والے کی مدد کرتا ہے، یہی شوشہ چھوڑا۔ اور اس کے بعد یہ شوشہ چھوڑا کہ جتنے بھی اچھے اچھے عہدے پر لوگ ہیں، جتنے بھی اچھے اچھے عہدے پر لوگ فائز ہیں، سارے کے سارے حضرت عثمان غنی کے خاندان والے ہیں، اور سب کو وہ مدد کرتے ہیں بیت المال سے، خالی اپنے ہی خاندان والے کو۔ یہ شوشہ چھوڑا، اور چھوڑ کر کے کیا کہا، کچھ نہیں کہتا تھا وہ لوگ، بس اتنا کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، یہی تو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عائشہ بلاؤ، کہا کن کو بلائیں، ابا کو، کہا نہیں، کہا عمر بن خطاب کو، کہا نہیں، کہا عثمان غنی کو، کہا ہاں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے کان لگا کر کے سنتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے عثمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، ایک قمیص پہنائے گا، ایک کرتا پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کرے گا، تم اسے اتارنا مت، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو۔ اللہ کے نبی سے اس نے وعدہ کیا تھا، اور وہ لوگ یہی چاہ رہا تھا کہ تم عہدہ چھوڑ دو، اور خلافت اور کرتا سے مراد، قمیص سے مراد یہی تھا کہ اللہ تمہیں عہدہ اور خلافت سے نوازے گا، لیکن اسے چھوڑنا مت، تم یہی نہیں چاہتے تھے وہ۔ کہا نہیں، یہی نہیں ہوگا۔ ان بلوائیوں نے، عبداللہ ابن سبا کے گروہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کے مکان کو 40 دن گھیر رکھا میرے بھائی،
40 दिन तक घेर रखा, खाना बंद, पानी बंद कर दिया, घर से निकलना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। जब 39 दिन हो गया, 40 दिन जब शुरू होता है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि खाने को कुछ है घर में? कहा आका कुछ भी नहीं है घर में खाने को। कहा चलो आज भी मैं रोज़े से रहता हूँ। बग़ैर खाए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु रोज़े से रह गए, कुरान की तिलावत करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा कहा करते थे मुझे 3 चीज़ों से बड़ी मोहब्बत है, एक भूखों को खाना खिलाना, एक नंगों को कपड़ा पहनाना और एक कुरान की तिलावत करना। अरे भाई हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिन्होंने कुरान को लिखा है, कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था इनका, कुरान से बड़ी मोहब्बत करते थे, कुरान मजीद पढ़ रहे थे। कहा आज भी मैं भूखे बगैर सहरी खाए रोज़े से रहता हूँ, कुरान की तिलावत कर रहे थे। आँख लग गई, ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखते हैं, ख्वाब आता है इसे, और ख्वाब क्या देखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखते हैं, ख्वाब में अबू बकर सिद्दीक को देखते हैं, ख्वाब में उमर बिन खत्ताब को देखते हैं। और क्या कहते हैं वो लोग? ऐ उस्मान सब्र कर, आज का इफ्तार तुम लोग मेरे साथ तुम करोगे। अल्लाह अकबर। आँख खुलती है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं कि हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो। 40वां दिन था अल्लाह के बंदो, कुरान की तिलावत कर रहे थे। यही अब्दुल्लाह इब्न सबा के टोली ने, इन्हीं लोगों ने हजरत उस्मान गनी को घेरा। अब घेरने के बाद दरवाज़ा तोड़ दिया और तोड़ करके अल्लाह के बंदो दाखिल हुए घर के अंदर। कुछ लोग फलांग करके घर के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले हजरत उस्मान गनी के दाढ़ी को पकड़ा, किसी ने पीछे से मारा, किसी ने नेज़ा मारा, एक शख्स ने तलवार से हजरत उस्मान गनी का गर्दन उड़ाया, जो छींटा पड़ा कुरान के अंदर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान खुला हुआ था, पढ़ रहे थे, फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। कुरान मजीद पर जो छींटा पड़ा, हजरत उस्मान गनी यही तिलावत कर रहे थे और इसी आयत पर कुरान का छींटा पड़ा कि फसयक्फीकहुमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन लोगों से काफ़ी है। मेरे बंधु मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को 40 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ इन लोगों ने आज ही के दिन इसी महीने में शहीद कर दिया था मेरे भाई। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की फज़ीलत, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वो है अल्लाह के बंदो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब इसके सामने जिन्होंने कई मरतबा जन्नत को ख़रीदा, कई मरतबा जन्नत को ख़रीदा, अल्लाह के नबी ने यहाँ तक पैसा उछाल करके कहा कि उस्मान आज के बाद अगर तू कोई नेकी भी नहीं करेगा, कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन इन्हीं के बारे में आता है कि जब ये कब्र के पास से गुजरते या कब्र का तस्करा सुनता, सुभान अल्लाह, इतने रोते कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती थी। लोगों ने सवाल किया, सवाल करने वालों ने कहा उस्मान ज़िन्नूरैन, आपके सामने जब जहन्नम का